السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لب پہ آقا کا نام آ گیا ہے، میرے لب پہ آقا کا نام آ گیا ہے، میرے لب پہ آقا کا نام آ گیا ہے، سنبھلنا اب کا مقام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے تطہیر میں جن کی قرآن شاہد ہے، تطہیر میں جن کی قرآن شاہد، وہ آقا کا دار السلام آ گیا ہے، وہ آقا کا دار السلام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، دل مضطرب پیش قدموں پہ کرنے، دل مضطرب پیش قدموں پہ کرنے، در پاک پر یہ غلام آ گیا ہے، در پاک پر یہ غلام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، کروں ناز جتنا مقدر پہ کم ہے، کروں ناز جتنا مقدر پہ کم ہے، میرے نام ان کا پیام آ گیا ہے، میرے نام ان کا پیام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، مجھے حشر میں دیکھ کر سب کہیں گے، مجھے حشر میں دیکھ کر سب کہیں گے، محمد کا شاید غلام آ گیا ہے، محمد کا شاید غلام آ گیا ہے، مجھے حشر میں دیکھ کر سب کہیں گے، محمد کا شاید غلام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، نظر آئی توبہ جہاں ڈگمگاتی، نظر آئی توبہ جہاں ڈگمگاتی، تصور وہیں تیرا کام آ گیا ہے، تصور وہیں تیرا کام آ گیا ہے،
سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، غلامان شاہ امم کیا ڈریں گے، غلامان شاہ امم کیا ڈریں گے، بچانے انہیں خود امام آ گیا ہے، بچانے انہیں خود امام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، در مصطفیٰ پر جھکانے جبیں کو، در مصطفیٰ پر جھکانے جبیں کو، میرے ساتھ عالم تمام آ گیا ہے، میرے ساتھ عالم تمام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، لطیف نعت احمد میں سرشار ہو کر، لطیف نعت احمد میں سرشار ہو کر، لبوں پر مچلتا کلام آ گیا ہے، لبوں پر مچلتا کلام آ گیا ہے، میرے لب پہ آقا کا نام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، لطیف نعت احمد میں سرشار ہو کر، لطیف نعت احمد میں سرشار ہو کر، لبوں پر مچلتا کلام آ گیا ہے، لبوں پر مچلتا کلام آ گیا ہے، میرے لب پہ آقا کا نام آ گیا ہے، سنبھلنا ادب کا مقام آ گیا ہے، السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک اللہم وسعدیک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا قرۃ عینی یا نبی اللہ، السلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا نور اللہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، ایمان ما محبت آل محمد است۔ نبی آل نبی کا فیض کافی ہے دو عالم میں، نبی آل نبی کا فیض کافی ہے دو عالم میں، کہیں اور ہم کو جانے کی نہ حاجت ہے نہ عادت ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، مالک کوثر، قاسم نعمت، شافی محشر، صاحب القرآن، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، سید الابرار، سر الاسرار، نور الانوار، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، اول و آخر و ظاہر و باطن، نبی و رسول و بشیر و مبشر و سراج و منیر، حبیبنا و مولانا جد الحسن والحسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، آپ کے لخت جگر، آپ کے خاندان عالی شان کے چشم و چراغ، آپ کے گھرانے کی آبرو، آپ کے چمن کے مہکتے ہوئے پھول، سیدنا امام حسن بن علی علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی، اسم گرامی سے منسوب بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی پرتقدس فضاؤں میں اس مبارک سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے اور یہ 4 روزہ پروگرامز کے آغاز کے موقع پر یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بارگاہ سرکار لاؤبالی کے صحن میں موجود ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہم اس وقت روحانی طور پہ حاضر ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ایمان کا نام ہے، پنجتن پاک کی محبت ہمارے دین کی بنیاد ہے، پنجتن پاک سے وابستگی ہماری سب سے بڑی دولت، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب یہ 4 روزہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ بزم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے 4 روزہ آن لائن پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آج پہلے دن کے لیے ٹاپک مقرر کی گئی ہے، موضوع مقرر کیا گیا ہے، عنوان مقرر کیا گیا ہے احوال مبارکہ۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک مقدس احوال بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، میں زور بیان بڑھانے کے لیے یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا نام پاک ہماری زبان پہ آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کی ضمانت ہے، اور ہم کو نبی رحمت شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے پوری امید ہے کہ جب اللہ رب العزت نے دنیا میں آپ کے مقدس شہزادے کا نام پاک ہماری ناپاک زبانوں پر جاری فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس وابستگی کے صدقے میں آپ کے جد کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی روز محشر ضرور ہماری شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لاڈلے چہیتے شہزادے سے جو محبت ہے، جو تعلق قلبی ہے اور جو تعلق خاطر ہے، وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ الغرض سرکار خلیفۃ رسول اللہ
ریحانۃ النبی سید شباب اہل الجنہ امیر المؤمنین وسیلتنا الی اللہ تعالی سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام۔ آپ کا نام پاک حسن، آپ کے والد بزرگوار کا نام علی اور آپ کے جد محترم کا نام پاک سیدنا ابو طالب ہے علیہم السلام رضی اللہ عنہم۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہاشمی ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر میں شہزادی کونین مخدومہ کائنات لخت جگر مصطفیٰ نور نظر احمد مختار سیدۃ النساء سیدتنا الزہرا فاطمہ البتول علیہ السلام کے بطن اقدس سے رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو سن 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ شرف اور آپ کی یہ فضیلت اور یہ عظمت آپ ہی کے لیے ثابت ہے کہ آپ سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات امام الاولیاء اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سب سے بڑے فرزند ہیں۔ یہ شرف یہ افتخار آپ کو ایسا حاصل ہوا کہ آپ کے اس شرف میں اس افتخار میں کوئی دوسرا فرد متنفس شریک نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لانا یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر میں پہلی خوشی تھی۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں یہ پہلی اولاد کی خوشی تھی جو آپ کے قدم مبارک کے زمین پر پڑنے سے ظاہر ہوئی۔ چنانچہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی کنیت مبارک ابو الحسن ہے جو آپ ہی کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ آپ کا شرف، یہ آپ کی شان ہے کہ آپ ان 5 نفوس قدسیہ میں سے چوتھے نمبر پر ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، جن کو آل عبا کہا جاتا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک میں اپنی چادر شریف اپنی چادر تطہیر کے نیچے 5 نفوس کو جو جمع فرمایا، خود اپنے ساتھ اپنی شہزادی کو، اپنے بھائی اور داماد کو اور اپنے دونوں چہیتے شہزادوں کو، تو یہ پنجتن پاک میں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام چوتھے نمبر پہ آتے ہیں۔ اور آپ کے لیے یہ عظمت یہ شرف بہت کافی ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس کیٹیگری میں شامل ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین مہدیین کہا جاتا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خلافت کو، آپ کی خلافت علی منہاج النبوہ کو، آپ کی خلافت راشدہ کو، خلافت حقہ کو، آپ کے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد زمین پر نافذ فرمایا، ان خلفائے راشدین میں ان 5 مبارک مقدس شخصیتوں میں، ان برگزیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ خلفائے راشدین میں سے 5ویں ہیں۔ اور جس دن آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کشت و خون سے بچانے کے لیے اور قتل و غارت گری کو، فساد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خلافت سے کمپرومائز کرتے ہوئے آپ نے جو دستبرداری اختیار فرمائی، تو اسی دن خلافت راشدہ، خلافت حقہ کا ایسا خاتمہ ہوا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے امور خلافت سے دستبرداری کے بعد، اس کے بعد ایک دن کے لیے بھی خلافت راشدہ پھر زمین پہ باقی نہیں رہ سکی، اور اسی دن خلافت راشدہ کا
خاتمہ ہوا، یعنی وہ مبارک مقدس پیریڈ کی تکمیل آپ کی ذات گرامی پر ہوئی، جس کی بشارت آپ کے نانا جان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی۔ تو آپ خلفائے راشدین میں سے 5ویں ہیں، یہ آپ کا شرف ہے، 15 پاک میں سے چوتھے ہیں، خلفائے راشدین میں سے 5ویں ہیں۔ اور آپ کا ایک اور شرف اور امتیاز یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ رب العزت نے جو اولیاء کرام علیہم السلام کی روحانی سرداری کا نظام جاری فرمایا ہے، یہ شیعت سے ہٹ کے میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیعوں کے پاس جو امامت کا نظریہ ہے وہ الگ ہے، ان کے پاس خلافت ظاہری اور خلافت باطنی میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو امامت کبریٰ کا کانسیپٹ ہے وہ شیعوں کے کانسیپٹ سے بالکل الگ ہے۔ ہمارے پاس خلافت ظاہری الگ ہے، خلافت باطنی الگ ہے۔ خلافت ظاہری جس کو خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، خلافت علی منہاج النبوہ بھی کہتے ہیں، خلافت حقہ بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا یہ جو مقام، یہ جو مرتبہ تھا، وہ 30 سال کے لیے زمین پہ جاری رہا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہوئی۔ آپ نے 6 مہینے کے بعد جو عظیم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا بڑا دل آپ نے کیا کہ انسانیت کی تاریخ میں یا تو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقاء کو بھیک میں زندگی دے کر جینے کی مہلت عطا کی تھی، پھر یا آپ کے نواسے نے اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں کو زندگی کی بھیک عطا کرنے کے لیے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امور خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ یہ کام اسی کے گھر سے ہو سکتا تھا کہ جس نے جان کے دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو زندگی کی بھیک عطا کی تھی۔ ایسا عظیم احسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر ہی کر سکتا تھا۔ چنانچہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسا اضافہ فرمایا کہ اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے شاید ایسی مثال ملنی مشکل ہے۔ تو بہرحال وہ تو خلافت ظاہرہ، خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کی بات تھی، اور میں یہ بات پورے وثوق، پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس دن ہمارے امام علی مقام علیہ السلام نے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امور خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی، میری بات نوٹ کی جائے، جہاں تک پھیل سکتی ہے پھیلائی جائے، اس کے بعد ایک دن کے لیے بھی خلافت راشدہ پھر زمین پہ باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کی تکمیل ہو گئی۔ اس بات کا انکار کرنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کا انکار کرنا نہیں ہے، آپ کے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے کے برابر ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور یہ 30 سال کا پیریڈ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دستبرداری پر تکمیل کو پہنچتا ہے، آپ کے کمپرومائز کرنے پر تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مطلقاً آپ خلافت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کا بولنا یہ تھا کہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے آپ نے، ایک مخصوص مدت تک کے لیے اس سے دستبرداری اختیار کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف 46 سال کی عمر میں آپ کو زہر کا پیالہ پیش کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایسے بے شرم بھی اس امت میں تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو زہر کا پیالہ پیش کیا۔ آپ کا کچھ نہیں گیا، آپ کا دشمن دنیا اور آخرت میں لعنتی بن گیا، اور آپ شہیدوں کی سرداری کا تاج پہن کر اہل جنت کی سرداری کا تمغہ لے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایک خلافت جمع نہیں تھی، 2 خلافتیں جمع تھیں۔ یہ تو خلافت ظاہری کی بات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اولیاء کرام، بزرگان دین، عارفین اور اولیاء کے جو تکوینی نظام کے معاملات کا تذکرہ کرنے والے بزرگان دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس خلافت کے علاوہ ایک خلافت اور بھی ہے جو ظاہری خلافت سے ہٹ کے ہے، وہ تو خلافت راشدہ تو 30 سال کے پیریڈ کے لیے تھی، ختم ہوئی۔ ایک دوسری امامت ہے جس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں، غوثیت کبریٰ کہتے ہیں، ولایت کبریٰ کہتے ہیں، مختلف الفاظ سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو وہ جو منصب رہا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا، اور آپ کے بعد وہ مبارک عظیم منصب آپ کے نور نظر لخت جگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ اور جس طرح آپ اپنے نانا جان کے جانشین برحق بنے تھے خلافت نبوت میں، اس طرح اپنے والد مکرم کے جانشین مطلق قرار پائے اولیاء کی امامت و سرداری کے مقام پر فائز ہو کر۔ اور امامت کبریٰ کے حوالے سے آپ دوسرے امام ہیں جن کے سر پر اللہ رب العزت نے ولایت کبریٰ کا تاج سجایا۔ آپ کے بعد پھر آپ کے بھائی
سید الشہداء ریحانۃ النبی امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں یہ کے بعد دیگر 9 مبارک مقدس شخصیتیں اس منصب پر فائز ہوتی رہیں۔ اس مطلب یہ کہ آپ کے والد ماجد کے بعد آپ دوسرے نمبر پہ رہے۔ اس کے بعد بقیہ جو 10 ائمہ گزرے وہ آپ کے بھائی اور آپ کے بھائی کی اولاد یہ کے بعد دیگرے نسلاً بعد نسلاً۔ آپ یوں سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً، والد کے بعد فرزند، فرزند کے بعد ان کے فرزند، ان کے فرزند کے بعد ان کے فرزند، اس مبارک عظیم منصب پہ فائز ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب 12 اماموں کی مدت مکمل ہوئی تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں 9 امام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں 9 امام ہوئے، امام حسین کو ملا کر جملہ 10 امام امام حسین اور آپ کی اولاد میں ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور آپ کے والد مکرم کو ملا کر 12 امام ہوتے ہیں۔ اور پھر وقت آنے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آل پاک میں، آپ کی اولاد امجاد میں ایک سورج ایسی شان کے ساتھ طلوع ہوا جس نے اعلان کیا افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربو، اگلوں کے سورج طلوع ہو کے غروب ہو جایا کرتے تھے لیکن ہمارا سورج افق کی بلندیوں پر ابد الآباد تک کے لیے چمکتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا، اور یہ سورج غروب ہی نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو کہ سورج نکلتا ہے تو پھر غروب ہو جاتا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل پاک کے آسمان پر ایک ایسا سورج طلوع ہوا کہ اس سورج کو طلوع ہوتے ہوئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا لیکن اس کو غروب ہوتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا۔ لا تغربو کے اعلان کے ساتھ وہ سورج طلوع ہوا، اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ آخری دور میں جب سیدنا امام محمد مہدی موعود علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی، لوگ بولتے ہیں کہ کیا روحانیت بھی کسی کے گھر کی، کسی کے خاندان کی چیز ہوتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ گھر کی خاندان ہی کی چیز ہے، کیونکہ 12 کے 12 امام علی اور علی کی اولاد میں ہوئے، غوث اعظم بھی آئے تو علی کی اولاد میں آئے، امام مہدی بھی آئیں گے تو مولا کائنات حیدر کرار اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے خاندان میں آئیں گے۔ اب 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو آدمی سر جھکا کر اس خاندان کا وفادار بن جائے، ان کے صدقے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کو بھی نصیب ہوتی رہیں، یا پھر یزیدوں کے گروپ میں شامل ہو کر یزید کے ساتھ قیامت کے دن اپنا حشر کرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال عزیزان محترم، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی میں 3 شانیں جمع ہو گئیں۔ خلفائے راشدین میں آپ پنجتن پاک میں آپ چوتھے ہیں، خلفائے راشدین میں آپ 5ویں ہیں، اور امامت کبریٰ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ دوسرے بڑے امام ہیں، اور آپ کی اولاد مبارک میں جو برکت ہوئی اس تعلق سے انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے ایک الگ ٹاپک بنا کے۔ تو بہرحال سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، اور آپ کی ایک عظمت اور ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی آپ کی ذات گرامی میں یہ شان اس طرح جمع ہوئی کہ آپ اور آپ کے بھائی یہ اس مرتبے پر، اس بلندی پر فائز ہوئے کہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شمار جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا آل ابا میں ہوتا ہے، اصحاب کسا میں ہوتا ہے، اور آپ کی کنیت مبارک ابو محمد ہے۔ آپ کے والد ماجد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچازاد بھائی ہیں، اور جن کے بارے میں نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میرے نزدیک آپ کا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا۔ فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، چنانچہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نبوت ثابت نہیں ہے، ولایت ثابت ہے، ولایت کی سرداری ثابت ہے، امامت کی سرداری ثابت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدتنا فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلاۃ اللہ وسلامہ علی ابیہا وعلیہا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن سے بہتر عورت اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے ہی نہیں، اللہ کی پوری کائنات میں اور کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، جو دنیا کی مقدس ترین، افضل ترین خاتون اور عورت ہیں، جو تمام عورتوں کی بلا استثناء سردار ہیں، ان کے بطن اقدس سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی
سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے القاب مبارک میں ایک لقب ہے صبت رسول اللہ، اور آپ کا ایک لقب ہے ریحانۃ نبی اللہ، آپ کا ایک لقب ہے سید شباب اہل الجنہ، پھر خلیفہ ہوئے تو آپ کا لقب ہوا خلیفۃ رسول اللہ، آپ کا ایک لقب ہوا امیر المؤمنین، آپ کی کنیت ہے ابو محمد۔ آپ کی ولادت مبارک رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو ہوئی، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے مارچ کی 4 تاریخ 625 سن عیسوی میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔ عمر شریف 46 سال کی ہوئی، سفر کے مہینے میں یا ربیع الاول شریف کے مہینے میں سن 49 ہجری کو 49 سن ہجری میں آپ نے تاج شہادت زیب سر فرمایا، یعنی مطلب یہ کہ سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی، اور سن 49 ہجری میں آپ نے تاج شہادت پہنا، یعنی مطلب یہ کہ تقریباً کم و بیش 46 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ عمر مبارک زیادہ نہیں ہو سکی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالموں نے، لعینوں ملعونوں نے، جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار اس کے طالب کتے ہوتے ہیں، ان ناہنجاروں نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہادت کا پیالہ پیش کیا۔ آپ کا کچھ نہیں گیا، قیامت تک کے لیے آپ کی عظمت اور آپ کی شان ظاہری باطنی ہر اعتبار سے باقی رہ گئی۔ البتہ پیغمبروں کے مقابلے میں آ کر جس طرح ان کے دشمن واصل جہنم ہوتے ہیں، اس طرح آپ کی مخالفت کرنے والے دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر بن گئی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ ازواج و اولاد کا تذکرہ مبارک ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کو ایک مستقل ٹاپک بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، شرف حاصل کریں گے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ایسا لطف و کرم فرمایا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ اپنی گود میں لے کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی، سیدھے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور چبا کر اپنا لعاب دہن اقدس مبارک اس کھجور میں شامل فرما کر وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے منہ میں رکھا۔ بالفاظ دیگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حلق میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ لعاب دہن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس آپ کی تہنیک فرمائی، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور اقامت دی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ نے پوچھا کہ صاحب زادے کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ تو مولا کائنات عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، جس کے معنی جنگ کے آتے ہیں، چونکہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فطری طور پر نہایت بہادری اور شجاعت کے حامل تھے، تو آپ نے شہزادے کے لیے، اپنے شہزادے کے لیے آپ نے نام مقرر کیا تھا حرب، جس کے معنی جنگ کے آتے ہیں، جس میں بہادری کا اظہار ہوتا ہے، غیرت اور مردانگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام میں حسن رکھتا ہوں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام کی جب دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تہنیک فرمائی، آپ کے کان میں اذان دی، کان میں اقامت دی، اور پوچھا مولا کائنات سے کہ صاحبزادے کا کیا نام تجویز کیا ہے؟ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس وقت بھی فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے ان کا نام حسین رکھا۔ پھر جب سیدنا امام محسن علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت دی، تہنیک فرمائی۔ پھر مولا کائنات سے اس وقت پوچھا کہ کیا نام تجویز کیا ہے؟ عرض گزار ہوئے حرب۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے ان کا نام محسن رکھا۔ اور اس وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں، اپنے نواسوں کے نام ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام پر رکھے ہیں، جن کا نام
شبر اور شبیر اور مبشر تھا، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام رکھے۔ اور اہل عرب کی تاریخ کی حفاظت کرنے والے، اس کو ریکارڈ کرنے والے مورخین، اہل عرب کی تاریخ نقل کرنے والے مورخین اجماعاً یہ بات کہتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دو ایسے نام ہیں کہ عربوں کی تاریخ میں امام حسن علیہ السلام سے پہلے اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے اور کسی کے نام نہیں رکھے گئے۔ حسن اور حسین یہ دو نام ایسے نام ہیں کہ جو اہل عرب کی تاریخ میں پہلے اور کسی کے نہیں رکھے گئے۔ بہرحال ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت طیبہ کی خوشی میں بکرا ذبح فرما کر آپ کا عقیقہ فرمایا۔ قربان جائیے مقدر پر کہ سب سے پہلے جو غذا حلق شریف میں اتر رہی ہے، جو تبرک حلق شریف میں اتر رہا ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے۔ کان میں پہلی آواز جو پڑ رہی ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دے رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کے رشتہ دار، کوئی بزرگ نام رکھتے ہیں۔ نام رکھنے والا وہ ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے احمد و محمد رکھا، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ شکرانے کے طور پر خیر خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ اور یہاں عقیقہ کرنے والی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بشیر و مبشر کہا، اور جو نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار بن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف نہایت پرتقدس فضاؤں میں گزرا۔ ایسی مقدس فضائیں شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہوں گی جیسی پرتقدس فضائیں اور جیسا پرتقدس ماحول آپ کو حاصل تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو اپنے شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آتے۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے، عام بچوں کو، عام لوگوں کے بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بچے ابھی ایسی عمر میں ہیں کہ ان کی ابھی عقل و ہوش کی منزل نہیں آئی، بہت چھوٹے بچے ہیں جن کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کو نماز میں خلل آ سکتا ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے ممانعت ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ آپ بالکل بچپن شریف کی منزل میں تھے، اور اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب آتے تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر آتے، گویا دنیا کو آپ نے دکھایا کہ دنیا بھر کے بچوں کے لیے حکم الگ ہے، فاطمۃ الزہرا کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا حکم بھی الگ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ اپنے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مسجد میں لے آتے، نماز کے وقت لے آتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شہزادے گرامی کا بالکل بچپن شریف تھا، اور آپ کے بچپن شریف کے تقاضے بھی برابر ظاہر ہوتے تھے۔ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی پشت انور پہ سوار ہو جاتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خود اپنی مرضی سے سرکار کی پشت انور سے اتر نہ جاتے۔ کتنا ہی طویل سجدہ کیوں نہ ہوتا، جب تک امام حسن علیہ السلام خود اپنی مرضی سے آپ کی پشت اقدس سے اتر نہ جاتے، اس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ اور آپ کی یہ ایسی عمر مبارک تھی کہ بچپن شریف کے پورے تقاضے آپ کے ظاہر ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے گھر میں جا کر گود میں اٹھا کر مسجد میں لاتے، اور آپ کا ایسا بچپن شریف تھا کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو امام حسن علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک کے درمیان میں سے داخل ہو کر پیچھے سے نکلتے، پھر پیچھے سے داخل ہو کر سامنے سے نکلتے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مقدس ترین جماعت پاک صحابہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ عزیزان محترم، وہ مقدس جماعت عبادت میں مشغول ہوتی، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے، اور فاطمۃ الزہرا کے بچے اپنے بچپن کے مبارک تقاضوں کو ظاہر فرمایا کرتے۔ یعنی دنیا کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کسی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں کھیلتے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے گھر میں پیدا ہونے والے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر اس وقت کھیلتے ہیں جبکہ افضل العبادت نماز ادا ہو رہی ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ادھر سے داخل ہوتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے مبارک سے پیچھے سے داخل ہو کر سامنے سے نکلتے جب رکوع میں ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے سے داخل ہو کر پیچھے سے نکلتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارہا منظر دیکھتے، لیکن پھر بھی آپ کو بار بار اپنے ساتھ مسجد مبارک میں لے کر آتے۔ اور
سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے آپ کی تربیت فرمائی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچپن سے سکھایا تھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک پر کتوں کی طرح بھونکنے والے خارجی صبح قیامت تک بھونکتے رہیں، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل پاک کے لیے، اپنی آل پاک کے لیے جو اعزازی حکم اپنی شریعت میں اس طرح داخل فرمایا کہ دجال بھی اگر آئے گا اس زمین پر تو سکون کو مٹا نہیں سکے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک کے لیے اپنی آل پاک پر زکوٰۃ کے مال کو، صدقات واجبہ کے مال کو حرام قرار دیا، ان کے لیے اس سے رکنے کا حکم دیا۔ اگرچہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی، لیکن بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس وارث نے اہل بیت نبوت کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے لیے جو زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا منع ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس حدیث کو براہ راست اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور آپ کے بچپن شریف میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ صدقے کے کھجوریں لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کی گئیں، آپ نے اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر ان کھجوروں کو نکالا اور فرمایا کہ یہ مال کا میل ہے، یہ ہمارے شائع نشان نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوش و حواس کے اس منزل میں تھے کہ اس حدیث پاک کو آپ بغیر کسی واسطے کے براہ راست اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے آپ کی اس طور پر تربیت فرمائی تھی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ سب آپ کو سکھایا کرتے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز تھے۔ مسجد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کے آیا کرتے، یہاں تک کہ سن 11 ہجری میں جب سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوئی تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 7-8 سال کی تھی، اور اس کے چند مہینے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے والد مکرم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت آ گئے۔ بہرحال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفۃ رسول اللہ، امیر المومنین، رفیق رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت نبوت پر فائز ہوئے۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت بھی کچھ زیادہ لمبا نہیں ہوا، 2 سال 3 مہینے تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور رہا، اور اس وقت امام حسن علیہ السلام بچپن شریفی کی منزلوں میں رہے، یہاں تک کہ جب جمادی الاخری سن 13 ہجری میں خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، امام برحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد عز المسلمین خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت نبوت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جو دور خلافت رہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اچھی خاصی میعاد کے لیے رہا، اور 10 سال تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز رہے، زائد 10 سال تک، 10 سال سے زائد عرصے تک کے لیے۔ اور اس وقت البتہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جوہر ظاہر ہونے لگے، آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور عملی زندگی میں حصہ لینے لگے۔ اور یہاں پر جو خاص بات عرض کرنے کی قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا۔ آج کے خارجیت اور ناصبیت کے دور میں یہ بات اہمیت کے ساتھ سنی جائے کہ جو لوگ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مبارک نام لے کر اہل بیت پاک کی شان گھٹانے کی ناپاک جسارت کر کے مرنے سے پہلے دنیا میں اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ان لوگوں کو غور سے یہ بات سننی چاہیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ ایسی بات میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، اگر کوئی خارجی، کوئی ناصبی میری بات اگر سنے، اس کا دماغ اگر سلامت ہے تو
चैन की नींद नहीं सो सकेगा आज रात को, ऐसी बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सैयदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए अब वजीफ़ा मुक़र्रर करना है। सैयदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला का तरीक़ा मुबारक ये था कि वजीफ़े मुक़र्रर करते वक्त आप सीनियरिटी का लिहाज फरमाते थे, कौन जूनियर है कौन सीनियर है, किसकी उम्र कम है किसकी उम्र ज़्यादा है, किसकी खिदमत कम है किसके कारनामे ज़्यादा है, ये देख कर वजीफ़ा मुक़र्रर फरमाया करते थे। अब ज़ाहिर सी बात है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अभी अभी जवानी की दहलीज़ पे क़दम रखा था और वजीफ़ा जो मुक़र्रर किया गया था सीनियर साहबा का वजीफ़ा बहुत ज़्यादा था और नौजवानों का कम था। और सीनियर साहबा में बतौर ख़ास सबसे बढ़कर वजीफ़ा उनको मिलता था जो बदर में शरीक हुए थे, जो असहाबे बदर थे, उनको बहुत ज़्यादा वजीफ़ा मिलता था और नौजवानों को उनसे बहुत कम मिलता था। जब सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जब जवानी की दहलीज़ पर आपने क़दम रखा तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला ने आपके लिए जो वजीफ़ा मुक़र्रर किया था असहाबे बदर के बराबर आपके लिए वजीफ़ा मुक़र्रर फरमाया। नौजवानों को इतना माल नहीं दिया जाता था, ग़ज़वे बदर में शरीक रहने वालों के लिए जितना वजीफ़ा था इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए शुरू ही में सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वजीफ़ा मुक़र्रर किया। 5000 दीनार बदरी साहबा के बराबर आपका वजीफ़ा मुक़र्रर किया गया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे साहबा बरक़ हैं, कोई एक साहबी भी ऐसा नहीं था कि जो एतराज़ करता, ये कहता कि वो तो ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हुए, वो तो नौजवान हैं, उनका वजीफ़ा इतना कैसे मुक़र्रर किया गया। हालांकि किसी नौजवान का इतना वजीफ़ा मुक़र्रर नहीं किया जाता, किसी ने नहीं कहा। सब जानते थे कि सहाबा का मुक़ाम अपनी जगह है, नबी ज़ादे का मुक़ाम अपनी जगह है। सहाबी को सहाबियत का शरफ़ मिला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करके, दीदार करके। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सिर्फ चेहरे मुस्तफ़ा को देखने वाले का नाम नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के टुकड़े का नाम है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची बीबी उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब देखा था कि आपकी गोद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का टुकड़ा काट के रख दिया गया। बेदार हुई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, अजीब व गरीब ख्वाब सरकार मैंने देखा है कि आपके जिस्म अक़दस से एक अज़ू जुदा करके मेरी गोद में रख दिया गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि फ़ातिमा के घर में एक साहिबज़ादा तवल्लुद होगा, वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। वक्त आने पर बशारत पूरी हुई। और ये रिवायत इख्तिलाफ़ के साथ है, ये रिवायत बाज़ जगह आपके बिरादर मुकर्रम, आपके बिरादर अज़ीज़ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी बयान की गई है। बहरहाल अलबत्ता ये रिवायतों में आता है कि सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब 5000 दीनार आपके लिए, 5000 सोने के सिक्के जब आपके लिए वजीफ़ा मुक़र्रर किया, किसी ने ज़बान एतराज़ नहीं खोली। अलबत्ता नौजवानी के तक़ाज़ों के पेश नज़र खुद आपके फ़र्ज़ंद दिलबंद सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत बाबरकत में मारूज़ा पेश किया कि मुझे तो वजीफ़ा बहुत कम दिया जाता है, बिल्कुल नौजवान साहबा के बराबर मुझे वजीफ़ा दिया जाता है और हसन को बदरी साहबा के बराबर वजीफ़ा दिया जा रहा है, हालांकि उनकी उम्र मुझसे कम है और उम्र में मैं उनसे ज़्यादा हूँ। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने ये कह के खामोश करवा दिया कि यहाँ उम्र की कमी ज़्यादती देखी नहीं जाएगी। उनके नाना सय्यदुल मुरसलीन, उनकी वालिदा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना है। तुम बताओ क्या उनकी माँ की तरह तुम्हारी माँ है, क्या उनके नाना की तरह तुम्हारा नाना है? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला इन नासिबियों खारिजियों की तरह ये नहीं कहते क्या खलीफतुर रसूलुल्लाह, क्या आपने कुरान में नहीं पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, क़बीलों ख़ानदानों में इसलिए तुमको तक़सीम किया गया ताकि तुम्हारी पहचान करवाई जाए। याद रखो अल्लाह के नज़दीक जो ज़्यादा मुत्तक़ी है वही ज़्यादा बुज़ुर्ग है, वही ज़्यादा शरफ़ वाला है, वही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। क्या ये आयत अब 1400 साल के बाद के खारिजी मुफ्तियों को, नासिबी आलिमों को मालूम है? तो क्या उस उमर को ये बात मालूम नहीं थी कि 17 मरतबा जिसके मशवरे के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की, आप एक मशवरा देते उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में आयत नाजिल फरमाया था। एक बार दो बार का मामला नहीं, 17 मरतबा ऐसा हुआ कि उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला ने सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में एक मशवरा दिया, एक मारूज़ा पेश किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आयत नाजिल फरमाया कि वही ख़फ़ी नहीं वही जली, कुरान मजीद नस्से ख़तई अल्फाज़ कुरानिया को नाजिल फरमा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तायीद फरमाई, अल्लज़ी मन कान रअयुहु मुवाफ़िक़न बिल वही वल किताब। सोचने समझने के काबिल बात है कि 17 मरतबा कुरान जिनकी मर्ज़ी के मुताबिक नाजिल हुआ
ان کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، اور آج 1500 سال کے بعد ان 6 سال کے 8 سال کے 10 سال کے کورس کرنے والے ابلیس کے مسخروں کو آیت سمجھ میں آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالی۔ عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر علم رکھنے والا کوئی مفتی ہے تو سامنے آئے اور آ کر بولے کہ میں فاروق اعظم سے بڑھ کر قرآن کا فہم رکھنے والا دجال کا ایجنٹ ہوں، اعلان کرے، العیاذ باللہ تعالی و نعوذ باللہ من ذالک۔ جن بے شرموں کا یہ کہنا ہے کہ فضیلت تو صرف عمل سے ملتی ہے، نسب، نبی کا نسب اور خاندان بھی کام نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالی۔ عزیزان محترم، ایسے جاہلوں کو، قرآن کی تحریف کرنے والے محرفین کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو شرف ہے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو امتیاز ہے صرف بولنے بتانے کی حد تک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال فیض جو ہوتا ہے، جس کو انفال کہتے ہیں، اس میں اہل بیت نبوت کے لیے بھی حصہ ہوتا ہے، اور یہ حصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ سیدنا امام محمد مہدی موعود علیہ السلام کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوں گی اور جنگیں ہوں گی اور مال غنیمت حاصل ہوگا، ان خارجیوں ناصبیوں کے سینے پہ سانپ لوٹے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں باقاعدہ امام مہدی موعود علیہ السلام مال فے، مال انفال اس وقت بھی باقاعدہ نذرانوں کی، ہدیوں کی، تحفوں کی شکل میں ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیسیشن ہے، میں کسی عاشر خانی امام باڑے کی نمائندگی کر کے بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عز المسلمین جس راستے پہ آتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں چڑھ سکتا، ریل حقیقی شیطان اس راستے پہ نہیں چڑھ سکتا جس راستے پہ عمر نکل آئیں۔ تو یہ خارجی شیطان، یہ ناصبی شیطان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیسیشن سے کہاں ٹکرا سکتا ہے اور کہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت پر، آپ کی شان پر پردہ ڈال سکتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے 5000 دینار کا وظیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے بدری صحابہ کے برابر مقرر فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز عرض گورا ہوئے کہ میری عمر تو ان سے بھی زیادہ ہے، مجھے بالکل کم وظیفہ، بالکل کیا بولنا چاہیے کہ بالکل اسٹارٹنگ جو اسکیل ہوتی ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے، اور موسٹ سینئرٹی رکھنے والوں کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے مجھ سے کم عمر رکھنے والوں کو دیا جا رہا ہے، 5000 دینار مال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بیت المال سے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ میری مرضی ہے، میں مصلحتیں سمجھتا ہوں، ان کا عمل دیکھو، میں کچھ سمجھ کے کرا، یہ نہیں کہا، ایک ہی بات بیان کی، میں اس لیے ان کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دے رہا ہوں کہ ان کی ماں فاطمۃ الزہرا، ان کا نانا سید المرسلین محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا ان کے نانا کی طرح تمہارے نانا، کیا ان کی ماں کی طرح تمہاری ماں ہے؟ عزیزان محترم، منہ لے کر صحابہ کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، واقعتاً صحابہ کے ماننے والے ہو، واقعتاً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہو، تو اس طرح پنجتین پاک کی عظمت کو تسلیم کرو، اور خاندان نبوت کے اس امتیاز کو تسلیم کیے بغیر تم حیدر کرار کے باغی ہی نہیں، فاروق اعظم کے بھی تم باغی قرار پاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم حیدر کرار کے باغی ہو، تم تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی باغی قرار پاؤ گے۔ بہرحال اس کے بعد وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کارنامے دنیا دیکھتی رہی، یعنی مطلب یہ کہ باقاعدہ آپ کیا بولنا چاہیے کہ یعنی مطلب یہ کہ باقاعدہ آپ پریکٹیکل معاملات میں حصے لیتے رہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ساتھ بھی دیا۔ اس تعلق سے بہت ساری روایتیں، کیونکہ ہمارا جو لیکچر ہو رہا ہے وہ اختصار کی بیس پر ہے، اس لیے ہم زیادہ بات کو پھیلا نہیں سکتے۔ ایک اہم واقعہ میں آپ کے سامنے البتہ یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا، جب سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آیا، جب باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، جب عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے، یہودیوں کے ایجنٹوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دینا چاہا، تو اس وقت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پرزور طریقے پر آپ کی مدافعت کی، آپ کی حفاظت فرمائی۔ ویسے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگوں میں بھی شریک رہے، فتوحات میں بھی آپ کا حصہ رہا۔ اب میں بات کو پھیلائے بغیر اتنا عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے معاملات میں آپ شریک کار رہے،
اور آپ کے ممد و معاون بنے رہے، فتوحات میں بھی آپ شریک ہوئے۔ بالاختصار جب سن 35 ہجری میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیر لیا اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور مدافعت کی، جتنا ہو سکتا تھا آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن حالات ایسے تھے کہ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر خلافت کا تاج سجایا گیا۔ اب اس کے بعد سن 35 ہجری کے بعد جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے، خلافت راشدہ حقہ مطلقہ، خلافت علی منہاج النبوہ کی مسند پر آپ جب جلوہ فرما ہوئے، تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اچھی خاصی تھی، مطلب یہ کہ 32 سال، تقریباً 32 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے زور بازو بنے رہے۔ اب یہ معاملات ڈیلیکیٹ معاملات ہیں، ہم اس میں دخل دینا نہیں چاہتے۔ آپ یوں سمجھ جائیے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف جو بھی آواز اٹھی اور جو بھی قدم اٹھا، جو بھی اقدام کیا گیا، اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھرپور اپنے والد مکرم کا ساتھ دیا، شیر کی طرح میدانوں میں اترے اور جنگ کے جوہر دکھا کر دنیا کو یہ دکھایا کہ شیر کے گھر میں شیر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی ماری کے رہے، جو بھی معاملات رہے، اب میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، بالکل احتیاط کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ زور بازو بنے رہے۔ سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے کہ جب 32 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی اور ایسے شجاعت اور بہادری کے جوہر آپ میں پائے جاتے تھے، تو بلکہ میں تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے رائٹ ہینڈ بنے رہے، یہاں تک کہ جب سن 40 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں 4 سال 9 مہینے کی مدت خلافت پوری فرما کر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم عالم آخرت کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، جب آپ کا آخری وقت آیا، تو لوگوں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کہ کیا آپ کے بعد ہم آپ کے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو خلیفہ بنائیں، خلیفہ راشد بنا لیں، آپ کی جگہ خلیفہ مانیں؟ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں بولتا کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے، اور یہ بھی نہیں بولتا کہ ان کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے معاملے کو مطلق امت پہ چھوڑ دیا تھا، اسی طرح میں قوم پہ چھوڑتا ہوں۔ قوم اپنی مرضی سے اگر ان کو خلیفہ بناتی ہے، شوق سے بنائے، میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن وصیت میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں اپنا کوئی خلیفہ نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ بہرحال مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور خلافت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفہ راشد ہوئے، امیر المومنین ہوئے۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری سے ربیع الاول شریف یا صفر المظفر سن 41 ہجری تک، یعنی 6 مہینے تک کے لیے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسند خلافت پہ جلوہ فرما رہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے حالات، کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے کہ مسلمانوں کا خون بہہ سکتا تھا، جنگ چھڑ سکتی تھی، تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس شہزادے نے، شیر خدا کے اس شیر نے ایک انسانیت کا ایسا جوہر ظاہر کیا، اور صلح و صفائی اور بھائی چارگی اور صبر و تحمل کا ایک ایسا مظاہرہ فرمایا کہ آپ نے وقتی طور پر کمپرومائز کرتے ہوئے خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی۔ وہ دستبرداری مطلقاً نہیں تھی، وقتی طور پر تھی، بہرحال اس کے کچھ شرائط بھی تھے۔ افسوس کہ ان شرائط کی پاسداری نہیں ہو سکی، اور سن 46 ہجری میں، یعنی مطلب یہ کہ جب آپ نے اپنی خلافت سے وقتی طور پر جب دستبرداری فرمائی سن 41 ہجری میں، تو اس کے 5 سال بعد ہی، 5 سال سے بڑھ کر بھی آپ کی زندگی لوگوں کو گوارا نہ ہوئی۔ خلافت سے دستبرداری فرما کر آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ جو عام طور پر کسی فرد متنفس سے بظاہر ممکن نہیں، کیونکہ کوئی ایسی نعمت کو اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے، لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ لیکن افسوس کہ اس واقعے کے 5 سال کے بعد ہی زہر کا پیالہ آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کیا گیا، اور آپ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، اور شہیدوں کی سرداری کا تاج پہن کر آپ دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے۔ سفر کا یا ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے
وصیت فرمائی تھی کہ ہو سکے تو آپ کو آپ کے نانا جان کے حجرہ مبارکہ میں، حجرہ عائشہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن کیا جائے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر لوگ اختلاف کریں، اگر لڑائی جھگڑے کا ماحول بن رہا ہو تو پھر مجھے لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی باحیات تھیں۔ ام المومنین کی خدمت بابرکت میں پیغام بھیجا گیا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شہادت کا تاج پہنا ہے، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے نانا جان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے روضہ مبارک میں آپ کو دفن کیا جائے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اماں جان نے پوری خوش دلی کے ساتھ اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ وہ آپ کا گھر، آپ کو اجازت لینا ضروری تھا، آپ باحیات تھیں، آپ نے پوری خوشی کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی۔ اور جب آپ کا جنازہ مبارک لے جایا جا رہا تھا روضہ رسول میں تدفین کی نیت سے، تو مروان بن حکم جو اس وقت مدینے میں تھا، مدینے کا گورنر تھا اور وہ فلاں حکومت کا گورنر تھا، تو اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو روضہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے سے منع کیا۔ یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بھی بعض نہیں آئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی اس خواہش کو پوری کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نماز میں بموقع امامت آپ کو اپنے پشت انور پہ سوال کر لیتے، تو اگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ اگر دفن نہ ہوتے تو پھر اور کون دفن ہوتا، اس کا مستحق اور کون تھا؟ لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، مروان بن حکم نے سخت مزاحمت کی۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازہ مبارکہ پر تیر چھوڑے گئے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی نے وصیت کی تھی کہ اگر اختلاف کی نوبت آ جائے تو جنت البقیع میں تدفین کی جائے۔ صدر ہر جا کے نشینت صدرست، جو جہنمی ہوتا ہے وہ بہرحال جہنم میں جاتا ہے، اور جو صدر ہوتا ہے وہ جہاں جا کے بیٹھے وہ صدر ہی ہے۔ صدر ہر جا کے نشینت صدرست، اگر گنبد خضرا میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دفن ہوتے تو بھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے، اور اگر جنت البقیع میں آپ شہید ہوئے، اگر آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں تب بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہی ہیں۔ صدر ہر جا کے نشینت صدرست، وہ عام لوگوں کے لیے، عام دنیا داروں کے لیے اس طرح کے معاملات کچھ اہمیت کے حامل رہتے ہوں گے۔ وہ نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر بن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ عزیزان محترم، آج اس مبارک مقدس محفل میں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر موقع ملے، قسمت میں رہا، تو آپ جب جنت البقیع کو جائیں گے، آپ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مزار انور کے قریب کھڑے ہو کر کہ اگر 100 کروڑ کا گنبد بھی اگر تیار کر لیا جائے تو جتنی رونق اس پہ ہو سکتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے اس سے بڑھ کے رونق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ کیوں نہ ہو کہ آپ کے نام کا شجرہ پڑھنے والے، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والے سورج کی طرح ان کے آستانے چمکتے ہیں دنیا میں۔ عزیزان محترم، وہ نہ آستانوں کے محتاج ہیں، نہ وہ گنبدوں کے محتاج ہیں۔ ایک وہ حکومت تھی جس نے ایسی بدتمیزی کی تھی، اور یہ ایک حکومت ہے موجودہ، اسی حکومت کی جانشین جو موجودہ سعودی گورنمنٹ ہے، جو اس حکومت کی جانشین ہے جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو روضہ انور میں دفن ہونے نہیں دیا، جنہوں نے جنت البقیع شریف میں اہل بیت پاک کا خبہ مبارک منہدم کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ پر بلڈوزر چلائے، نشانیاں باقی نہیں رکھی گئیں، لیکن مزار مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، میں کھلے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ عالی شان قسم کے روضے تعمیر کر لیں، اس کے بعد بھی جو رونق ہو سکتی ہے، بغیر کسی اس طرح کے ظاہری مقبرے کی کچھ ایسی بناوٹ نہیں ہے، کچھ ایسی ظاہری سجاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے وہ کیفیت آپ کے مزار مبارک پہ عطا کی ہے کہ کھڑے ہونے والا اگر کھڑے ہو کر دیکھے، سر اٹھا کے دیکھے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے، سر جھکا کے دیکھے تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا روضہ مبارک، آپ کا مزار مبارک نظر آتا ہے۔ اس طرح آپ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما رہے۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ کو تشریف لے گئے تھے اپنے دور خلافت میں، تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی کوفہ کو تشریف لے گئے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کے بعد، یعنی آپ کی شہادت کے بعد بھی کوفہ ہی میں جلوہ فرما تھے۔ لیکن جب آپ نے
اپنے نانا جان کی امت کو کشت و خون سے بچانا چاہا تو اور وقتی طور پر آپ نے صلح فرمائی تو آپ کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ کو تشریف لے آئے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک، بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سن 49 ہجری میں، یعنی وہ صلح کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے 8 سال بعد 46 سال کی عمر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شہادت کا تاج پہنا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی عمر مبارک کا اکثر و بیشتر حصہ مدینہ منورہ ہی میں گزرا، بچپن مدینہ شریف میں گزرا۔ مولا کائنات نے جب کوفہ کو ہجرت فرمائی تھی تو آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، لیکن چند سال کے بعد پھر مولا کائنات کی شہادت کے بعد صلح کا واقعہ پیش آنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کو واپس آ گئے۔ آپ یوں سمجھیے کہ 4-5 سال کے عرصے کے لیے آپ کوفہ میں رہے۔ 46 سال کی عمر میں سے تقریباً 41 سال کی آپ کی عمر مبارک مدینہ منورہ ہی میں گزری، اور آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جانشین اپنے نانا جان کے روضہ مبارک کے سامنے جلوہ فرما ہے، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی تو وہ ہے جو جنت البقیع میں آپ کے مزار مبارک کی شکل میں موجود ہے، اور پھر آپ کی نسل پاک میں آپ کی سب سے بڑی نشانی اس وقت خطب بغداد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی شکل میں الحضرت القادریہ کی شکل میں اہل سنت و جماعت کا مرکز بن کر بغداد شریف میں موجود ہے، جس کو ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی دور حاضر میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ خارجی ناصبی لاکھ سر پھوڑتے رہیں، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان تو بہت بڑی ہے۔ آپ کے جانشین میرے پیر حضور غوث اعظم دستگیر کے بائیں پیر کی اگر جوتی لائی جائے تو پورے خارجی عالموں مفتیوں کو اگر اس کے مقابلے میں لایا جائے تو پورے خارجی ناصبی مولوی مفتی مل کر پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے بائیں پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ آپ کی نسل پاک کو عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد مبارک میں اب جو اس وقت بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے موجود ہے وہ غوثیت کبریٰ کے تاج کی شکل میں بغداد شریف میں یہ جو غوثیت کبریٰ کا فیضان اس وقت ظاہر جاری ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل پاک میں جاری ہے۔ جیسا کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا ان الحسنی والمغدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، میں حسنی ہوں، میرا مقام مغدع ہے اور اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ یعنی حسن تک کہاں جا رہے ہو؟ حسن کی اولاد کی وہ شان ہے، پیران پیر عبد القادر گیلانی کی وہ شان ہے کہ جس گردن پہ قدم رکھ دیں تو ولایت کی سند عطا فرما دی جائے۔ تو آج پورے اہل سنت و جماعت کی کمان جو سنبھالے ہوئے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور آپ کے شہزادے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے روضہ انور کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیضان دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضیٰ وحبیبنا المجتبیٰ محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، پروگرام اس طرح آگے بڑھے گا کہ عزیزم حافظ عبد الوہاب قادری امام حسین سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے تحت میں، پھر اس کے بعد عزیزم حافظ سید منور قادری ترنم میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں نذران منقبت پیش کریں گے۔ اتنی دیر میں اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو آپ سوالات کیجئے، پھر اس کے بعد سوالات جوابات کا سیشن منعقد کر کے اس مبارک مقدس محفل کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ یاد رہے کہ 4 دن کا جو پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے اس میں آج پہلا دن ہے، اس کے بعد کل پرسوں اور پھر اس کے بعد یعنی آج منگل ہے تو 4 شنبہ جمعرات اور جمعہ تک روزانہ رات کو 10 بجے سے 11 ساڑھے 11 پونے 12 بجے تک یہ مبارک محفل منعقد ہوتی رہے گی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ شریک ہو کر فیضان اہل بیت سے اپنے مقدر کو سنواریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حیدر کے دل کا چین ہے جانے رسول ہے، حیدر کے دل کا چین ہے جانے رسول ہے،
پہلا یہ نونہال ریاض بطول ہے، پہلا یہ نونہال ریاض بطول ہے، آغوش مصطفیٰ میں حسن ہے بسد بہار، آغوش مصطفیٰ میں حسن ہے بسد بہار، نخل پیمبری میں امامت کا پھول ہے، نخل پیمبری میں امامت کا پھول ہے، مولا فقہی سبز خبا مشتبہ حسن، مولا فقہی سبز خبا مشتبہ حسن، ہے سیرت رسول تیرا آئینہ حسن، ہے سیرت رسول تیرا آئینہ حسن، تم نے قلم کو تیغ کے پیکر میں ڈھال کر، تم نے قلم کے تیغ کو پیکر میں ڈھال کر دکھلایا ذوالفقار کا یہ رخ نیا حسن، دکھلایا ذوالفقار کا یہ رخ نیا حسن، تم نے قلم کو تیغ کے پیکر میں ڈھال کر، تم نے قلم کے تیغ کو پیکر میں ڈھال کر دکھلایا ذوالفقار کا یہ رخ نیا حسن، دکھلایا ذوالفقار کا یہ رخ نیا حسن، دکھلایا ذوالفقار کا یہ رخ نیا حسن، سب گفتگو تھی نہج البلاغہ سے اقتباس، سب گفتگو تھی نہج البلاغہ سے اقتباس، لہجہ تھا تیرا لہجہ مشکل کشا حسن، لہجہ تھا تیرا لہجہ مشکل کشا حسن، تارے ہیں آسماں پہ تیری گرد خاک پا، تارے ہیں آسماں پہ تیری گرد خاک پا، سبزہ زمین پر ہے تیرا نقش پا حسن، سبزہ زمین پر ہے تیرا نقش پا حسن، نوکے قلم سے جنگ کے معنی بدل دیے، نوکے قلم سے جنگ کے معنی بدل دیے، خرطاس خود پکار اٹھا مرتبہ مرحبا حسن، خرطاس خود پکار اٹھا مرحبا حسن، نوکے قلم سے جنگ کے معنی بدل دیے، نوکے قلم سے جنگ کے معنی بدل دیے، خرطاس خود پکار اٹھا مرحبا حسن، عنصر میں جب بھی لکھتا ہوں اوصاف اہل بیت، عنصر میں جب بھی لکھتا ہوں اوصاف اہل بیت، رکھتے ہیں میری پشت پہ دستے عطا حسن، رکھتے ہیں میری پشت پہ دستے عطا حسن، نوکر جو شاہ کا ہے دیوانہ حسن کا ہے، نوکر جو شاہ کا ہے دیوانہ حسن کا ہے، سب سے بڑا گھرانہ حسن کا ہے، سب سے بڑا گھرانہ حسن کا ہے، دونوں کا راج آج بھی قائم ہے دہر میں، دونوں کا راج آج بھی قائم ہے دہر میں، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسن کا ہے، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسن کا ہے، ہر بات میں قریب ہیں خیر الانام کے، ہر بات میں قریب ہیں خیر الانام کے، نغمہ ہے جو نبی کا ترانہ حسن کا ہے، نغمہ ہے جو نبی کا ترانہ حسن کا ہے، ان کے چمن سے بٹھتے ہیں سب معرفت کے پھول، ان کے چمن سے بٹھتے ہیں سب معرفت کے پھول، عرفان و آگہی کا خزانہ حسن کا ہے، عرفان و آگہی کا خزانہ حسن کا ہے، شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے، شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے، حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے، حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حافظ سید منور قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جب تک آپ حضرات کو جو سوالات کرنا ہے کیجئے، انشاءاللہ منقبت کے بعد سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ ایسی شان تمہاری ہے یا حسن، واللہ ایسی شان تمہاری ہے یا حسن، واللہ ایسی شان تمہاری ہے یا حسن، عاجز جہاں یہ عقل، عاجز جہاں یہ عقل،
ہماری ہے یا حسن، عاجز جہاں یہ عقل ہماری ہے یا حسن۔ بچپن میں دوش ختم نبوت پہ تھے سوار، بچپن میں دوش ختم نبوت پہ تھے سوار، کس کے نصیب میں یہ، کس کے نصیب میں یہ سواری ہے یا حسن، کس کے نصیب میں یہ سواری ہے یا حسن، عاجز جہاں یہ عقل ہماری ہے یا حسن۔ نوری ہے جس کے قلب میں الفت ہے آپ کی، نوری ہے جس کے قلب میں الفت ہے آپ کی، جو منحرف ہے آپ سے، جو منحرف ہے آپ سے، ناری ہے یا حسن، جو منحرف ہے آپ سے، ناری ہے یا حسن، عاجز جہاں یہ عقل ہماری ہے یا حسن۔ ہے 1000 ماہ کا عرصہ بھی بے اثر، ہے 1000 ماہ کا عرصہ بھی بے اثر، ہے 1000 ماہ کا عرصہ بھی بے اثر، مدت وہ 6 مہینے کی، مدت وہ 6 مہینے کی، بھاری ہے یا حسن، مدت وہ 6 مہینے کی، بھاری ہے یا حسن، ہے 1000 ماہ کا عرصہ بھی بے اثر، ہے 1000 ماہ کا عرصہ بھی بے اثر، مدت وہ 6 مہینے کی، بھاری ہے یا حسن، مدت وہ 6 مہینے کی، بھاری ہے یا حسن۔ دنیا پرست اہل خوارج پہ آج بھی، دنیا پرست اہل خوارج پہ آج بھی، دنیا پرست اہل خوارج پہ آج بھی، ہیبت تمہارے نام کی، ہیبت تمہارے نام کی، طاری ہے یا حسن، ہیبت تمہارے نام کی، طاری ہے یا حسن، دنیا پرست اہل خوارج پہ آج بھی، دنیا پرست اہل خوارج پہ آج بھی، ہیبت تمہارے نام کی، ہیبت تمہارے نام کی، 'طاری ہے یا حسن
ہیبت تمہارے نام کی طاری ہے یا حسن، عاجز جہاں یہ عقل ہماری ہے یا حسن۔ غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، جلوہ نمائی آپ کی، جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن، جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن۔ غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، جلوہ نمائی آپ کی، جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن، جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن۔ غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن، جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن، عاجز جہاں یہ عقل ہماری ہے یا حسن۔ بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، کس شان کی یہ نسل، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن۔ بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن۔ بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن۔ امداد کا ہے وقت اے شیر خدا کے شیر، امداد کا ہے وقت اے شیر خدا کے شیر، امداد کا ہے وقت اے شیر خدا کے شیر، اب تیرے ہاتھ لاج، اب تیرے ہاتھ لاج ہماری ہے یا حسن، اب تیرے ہاتھ لاج ہماری ہے یا حسن، عاجز جہاں یہ عقل ہماری
ہے یا حسن حیدر کا صدقہ کچھ تو ہو عارف کو بھی عطا حیدر کا صدقہ کچھ تو ہو عارف کو بھی عطا فیضان تیرا جاری فیضان تیرا جاری وہ ساری ہے یا حسن فیضان تیرا جاری وہ ساری ہے یا حسن واللہ ایسی شان تمہاری ہے یا حسن عاجز جہاں یہ عقل ہماری ہے یا حسن وصحبہ وسلم۔ تو معزز محترم ناظرین سامعین، یاد رہے کہ 4 روزہ پروگرام بزم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا پہلے دن کا پروگرام اپنے تکمیلی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سوال جواب کے سیشن کے ساتھ اس مبارک مقدس بزم پاک کی تکمیل ہوگی۔ یاد رہے کہ کل پرسوں اور اس کے بعد 1 دن 3 دن مسلسل یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ سوالات کے جوابات شامل کر کے ہم اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ سید شجاع الدین احمد قادری صاحب نے سوال کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام میں عمر کا کتنا فرق ہے؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ شاید یہ سوال اس لیے کیے ہوں گے کہ پروگرام دیکھنے والوں کو یہ بات معلوم ہو۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد نکاح اس مقدس مہینے میں ہوا جو تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے، رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا رمضان سن 2 ہجری میں، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد رمضان المبارک ہی کے مقدس مہینے میں سن 3 ہجری میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بہت شاندار رہی۔ آپ کی والد مکرمہ تمام عورتوں میں افضل ہیں، اور جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے، اور جس شہر مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے وہ شہر تمام شہروں میں افضل ترین شہر ہے۔ اس کے بعد پھر سن 4 ہجری میں ایک روایت کے مطابق شعبان کے مہینے میں سن 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا سید الشہداء علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ رمضان سن 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی، اور شعبان سن 4 ہجری میں امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ مطلب یہ کہ دونوں بھائیوں کی عمر مبارک میں 11 مہینے کا فرق رہا۔ ایک سوال عشرت جہان نے کیا ہے، کیا یزید کو خلافت اس کے والد کے حیات میں ملی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کا لفظ یہاں بے معنی ہے۔ خلافت تو اس دن ختم ہو گئی جس دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح فرمائی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد خلافت باقی نہیں رہے گی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جس دن صلح فرمائی ربیع الاول شریف سن 41 ہجری میں خلافت علی منہاج النبوہ کا خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یزید پلید مردود لعین کافر ابن کافرہ، اس کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کرنا لفظ خلافت کی توہین ہے۔ دنیا داروں کے لیے مقدس لفظ اگر استعمال کیا جائے تو پھر اس لفظ کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ چنانچہ وہ دنیا دار تھا، نہ یزید خلیفہ تھا، نہ اس سے پہلے خلافت باقی رہی تھی۔ خلافت تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے دن ختم ہو گئی تھی۔ یہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہتوں کی طرح کی بادشاہت
یزید قائم کرنا چاہتا تھا زمین پر در حقیقت وہ نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی سے دور دور تک کوئی اس کا تعلق نہیں تھا۔ میں یزید کے بارے میں بول رہا ہوں، ہم بارہا کلیریفیکیشن دیتے ہیں، ہم کف لسان کے قائل ہیں۔ میں یزید کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ یزید چاہتا تھا، یزید پلید مردود لعین، یہ چاہتا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہت کی طرح بادشاہت قائم کرے، چنانچہ اس کے لیے ہم خلیفہ کا لفظ استعمال ہی کیسے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں البتہ بعض تاریخ کی کتابوں میں خلافت کا لفظ آ گیا ہے تو مجازی معنی میں ہے، جیسا کہ بادشاہوں کو خلیفہ کہہ دیتے ہیں مجازی معنی میں، اس معنی کی حد تک وہ بعض کتابوں میں آ گیا ہو تو آ گیا ہوگا، لیکن پرٹیکولر اس طرح کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ یزید خلیفہ نہیں تھا، بادشاہ تھا۔ آپ یہ پوچھئے کہ کیا یزید کو بادشاہت اس کے والد کے دور میں مل گئی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یزید کے لیے خلافت کا لفظ تو ہم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یزید کے لیے بادشاہت کا تخت اس کے والد نے تیار کیا تھا، یہ بات البتہ صحیح ہے، اور کوشش جاری ہو چکی تھی، وقت آنے پر اس لعین مردود کی خبات ظاہر ہوئی۔ اس کا سوال کیا گیا ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر صلح نہ فرماتے تو امت کو خلافت راشدہ کا دور اور کچھ عرصے کے لیے نصیب ہوتا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس برکت سے بہراور ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے ہر بات مقرر ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کے دو گروہوں کو جدال و قتال، جنگ و خون ریزی سے بچانے کے لیے صلح فرمائی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے بتانے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی۔ اب اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح نہ فرماتے اور اگر جدال و قتال کی بھی نوبت آتی تو تب بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یقیناً حق پر ہدایت پر تھی۔ یہ آخری بات میں ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض جاہلوں اور بعض ناواقفوں کا یہ سمجھنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے والد مکرم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روش سے ہٹ کر روش اختیار کرنا چاہتے تھے۔ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے صلح فرمائی تو وہ آپ کی ثواب دید تھی، وہ آپ کے صبر و تحمل اور آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی تھی، وہ آپ کے مزاج مبارک کی برکت تھی، تو ظاہر ہوئی۔ جہاں تک معاملہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے کہ آپ نے تلوار اٹھائی تھی، تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا تلوار اٹھانا یقیناً حق پر مبنی تھا، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ خود سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی اپنے والد ماجد کے خلاف کیے جانے والے ہر اقدام کا آپ نے خوب مدافعانہ جواب دیا۔ اگر آپ نعوذ باللہ من ذالک مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے فیصلوں کو نامناسب سمجھتے تو ادب کے ساتھ عرض کر دیتے، یا استغفر اللہ نعوذ باللہ اس میں شریک نہ ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل بیکار باتیں ہیں، شیطانی توہمات ہیں اور شیطانی وسوسے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدافعانہ اقدام میں برابر شریک کار رہے۔ اب صلح کیوں فرمائی؟ تو آپ نے دیکھا کہ دو طرف سے مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو اگر آپ صلح نہ فرماتے اور اگر جنگ ہوتی اور اگر آپ کو فتح نصیب ہو جاتی تو امت کے لیے بہت بہتر تھا کہ امت کو اور کچھ عرصے تک کے لیے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ملتا، خلافت راشدہ کی برکتیں زمین پہ ظاہر ہوتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات پہلے سے معلوم ہے، چنانچہ اللہ کے بتانے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے نہ صرف یہ کہ باخبر تھے بلکہ اپنی امت کو بھی اس بات سے باخبر فرمایا۔ بہرحال عزیزان محترم، پنجتن پاک کی غلامی، پنجتن پاک کی محبت، صحابہ کرام کا ادب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا اکرام و احترام، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کے اطہار سے، آپ کی نسل پاک سے وابستگی، یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ ایک آخری سوال اور آیا ہے، کیا نماز میں ذکر اہل بیت ہے؟ تو جی ہاں، بالکل نماز میں ذکر اہل بیت ہے، کیونکہ نمازی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ درود ابراہیم نہ پڑھا جائے، اور درود ابراہیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت اور سلام بتی کی برکت کی دعا مانگتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درود پاک میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ اہل بیت پاک ہیں۔
कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, यह अहले बैत पाक का तज़किरा है। कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ पर नहीं पेश करना चाहता, क्योंकि इस किस्म के फ़ुरूई यानी मतलब कि इस तरह के जो शरह तलब मामलात होते हैं उसमें अपनी बात पेश करना ज़्यादा मुफीद नहीं होता। मैं आपके सामने एक ऐसे इमाम का नाम नामी इसमें गिरामी लेने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे बढ़कर उनकी फ़िक़्ह की पैरवी की जाती है, और अक्सर और बेशतर मुहद्दिसीन किराम ने फ़िक़्ह में मसाइल फ़िक़हिया में उनकी तख़लीद की है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी सय्यदुना इमाम मुहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या आला बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फ़र्ज़ुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरआनि अनज़लहु यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम वल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहु। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, आपकी अज़मत व शान को ज़ाहिर करने के लिए बात बहुत काफ़ी है कि आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फ़र्ज़ करार दिया। उसके बाद फरमाते हैं, आपकी अज़मत व शान के इजहार के लिए ये बात बहुत काफ़ी है कि जो आप पर दुरूद नहीं भेजता उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती, या आप ये समझिए कि उसकी नमाज ही कामिल नहीं होती। तो नमाज ज़िक्र अहले बैत पाक के बग़ैर नामुकम्मल है। नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ना सुन्नत है, और हनफियों के पास ये है कि दुरूद इब्राहिम अगर कोई जानबूझकर छोड़ता है नमाज कामिल नहीं होती, कबूल नहीं होती, और शरफ़ कबूलियत को नहीं पहुँचती। ज़ाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्ब अहले बैत इबादत हराम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।